ہم نے سورۃ یوسف کے ساتھ سورۃ الرعد اور سورۃ الرعد کے ساتھ سورۃ ابراہیم یہ صورتیں آج سماعت کی ہیں۔ سورۃ یونس آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام یونس علیہ السلام تھا، اور قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پیغمبر کو اللہ کریم نے 1,00,000 کی کچھ آبادی سے اوپر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی آیت یوں ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے اس پیغمبر کو 1,00,000 کی آبادی سے کچھ اوپر نبی بنا کر بھیجا، اور یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے شاید سن رکھا ہو، آپ کے علم میں ہو، نالج میں ہو کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا۔ کس میں ڈالا تھا؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ یہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض نے لکھا 80 دن رہے، بعض نے لکھا 40 سال تک رہے، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا تھا۔ ایک آزمائش کے تحت اللہ کریم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں لے لیا، اور قرآن کریم میں یہ موجود ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اختصار کے ساتھ یہ میں واقعات کے قانون کا سجا رہا ہوں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اس پیغمبر کو مچھلی نے لقمہ بنایا۔ کیا بنایا؟ لقمہ۔ فَالْتَقَمَهُ یہ لقمے سے ہے، الحوت، حوت کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو، مچھلی نے کھا لیا۔ اور علماء نے یہ لکھا عراق کا جو دریائے دجلہ میں وہ مچھلی سامنے آئی، اور یہ کشتی میں سوار تھے۔ کون؟ یونس علیہ السلام۔ اور کشتی میں جب سوار ہوئے تو اب پیغمبر سوار ہوتا ہے تو کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی۔ کیا میں نے کہا؟ ڈوبنا شروع ہوئی۔ میں نے کیا کہا جملہ؟ پیغمبر سوار ہوئے، نبی سوار ہوئے، ایک اللہ کا رسول سوار ہوا، تو مچھلی کو تیرنا چاہیے تھا یا ڈوبنا چاہیے تھا؟ بولو، تیرنا چاہیے تھا۔ پیغمبر جو ہوا، نبی جو ہوا، لیکن اللہ کریم نے کائنات کو بتا دیا، انسانوں کو بتا دیا کہ پیغمبر بھی اگر کشتی میں بیٹھ جائے تو ہم اس کو ڈبو سکتے ہیں، اور ڈوبے ہوئے کو کنارے کرنا، پار لگانا، اس کا بیڑا پار کرنا اس کا کام ہے۔ یہ مجھ کو اور آپ کو اس واقعے کے اندر سبق حاصل ہوا جس کا تعلق توحید سے ہے، کیونکہ سب سے پیارے واقعے قرآن کے اندر انبیاء کے ہیں۔ علماء سے آپ نے سنا کرے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ کیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کا واقعہ کیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ یہ واقعات قرآن سے جب میں اور آپ پڑھیں گے، علماء سے سنیں گے، تو پھر میرے اور آپ کے عقیدے کے اندر اور عمل کے اندر ایک بہار پیدا ہوگی۔ کہانیاں سننے سے کام نہیں بنے گا۔ قرآن کہتا ہے، آج سورۃ یوسف آپ نے سنی ہے نا، تو اس میں لکھا ہوا آج یہ آیت آپ نے سنی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ پروردگار عالم فرماتے کہ ہم نے انبیاء کے واقعوں کے اندر اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر عبرت، نصیحت رکھی ہے، تنگ نصیحت ہے، ایڈوائس ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے ہم نے بڑی نصیحت رکھی ہے۔ وہ تو واقعہ یوسف علیہ السلام ہے کہ جس کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ سب نے چاہا کہ یوسف کو اقتدار نہ ملے، اللہ نے چاہا کہ یوسف کو کیا ملے؟ بولو کیا ملے؟ اقتدار ملے۔ پہیوں نے بھی کنویں میں ڈالا، بہرحال وہ کرا تھا واقعہ، اس کو میں انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو میں کر دوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور کشتی ڈوبی، کوڑا ڈالا گیا، پرچیاں لی گئی، نام لکھے گئے، کس کو دریا میں ڈالا جائے، کشتی کو ڈوب رہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ندامت حاصل کی اور فرمایا چھلانگ تو میں ہی لگاؤں گا۔ نام آیا، کوڑا ڈالا گیا، پرچی ڈالی گئی، نام لکھے گئے، تو بار بار یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ ایک بار یونس علیہ السلام کا نام، دوسری بار کوڑا ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام، تیسری بار کوڑا ڈالا گیا، پھر تیسری بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو اب یونس علیہ السلام نے کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی، بولو چھلانگ لگا دی۔ اب جو ہی چھلانگ لگائی تو اللہ نے ایک مچھلی کو عرش والے نے، کائنات کے خالق و مالک نے،
کائنات کے مشکل کشا داتا اور دستگیر نے، کائنات کے غیاث مستغیث نے کیا کیا؟ مچھلی کو حکم کیا کہ یہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، پھر فور اس کو اپنے منہ میں لے لے۔ اللہ اکبر، قول سبحان اللہ۔ یہ تعجب والا واقعہ نہیں ہے، ہاں؟ یہ کسی پیر فقیر کا ہوتا، کسی ولی کا میں کہانی بیان کرتا تو آپ تھوڑا جاتے پھڑک جاتے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہوں، اور یہاں عقل کا متعجب ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا، اللہ فرماتے میں نے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ہم دیکھ رہے تھے، مچھلی کو میں نے آرڈر کیا اس میرے پیغمبر کو اپنے منہ میں لے لے اور منہ سے لے کر معدے میں پہنچا دے۔ منہ کس کا؟ مچھلی کا۔ معدہ کس کا؟ بولو بولو بولو، مچھلی کا۔ مچھلی کا۔ اب مچھلی نے منہ میں لیا، اللہ نے حکم دیا اب دریا کی تہہ میں چلی جا۔ حضرت یونس علیہ السلام بڑا پیارا پیغمبر ہے، بڑا پیارا نبی ہے، سنیے گا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے کہ مشکل آتی ہے تو پھر ہر پیغمبر کا، ہر نبی کا بھی مشکل کشا اللہ ہی ہے۔ تیرا میرا بھی، ساری کائنات کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، ولیوں کا، غوث قطب ابدال، پیر فقیر، سب کا کون ہے مشکل کشا؟ اللہ ہی ہے۔ یہ واقعہ ویسے واقعہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو قرآن کی نظر سے پڑھیں تو 11ویں پارے میں سورۃ یونس ہے، اور 29ویں پارے میں اللہ جی نے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِکَ، میرے محمد صبر کرو، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اس پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیں جو صاحب مچھلی تھا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن سنائے کون، سنے کون، معنی کون جانے، یہی تو افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کو جاتے جاتے اللہ کرے کہ قرآن سمجھ جائے، جاتے جاتے اس ادارے کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ اللہ کرے ہم قرآن، ہماری نئی نسلیں قرآن کو سمجھ جائیں۔ آج جو امت پر سوال ہے، اور اس سوال میں سے پہلا سبب یہی ہے کہ امت قرآن سے کیا ہے؟ بے خبر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہی وجہ ہے، جب امت کے زوال کے اسباب دیکھے کہ امت محمدیہ زوال پذیر ہے، کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ یہ قرآن سے دور ہے۔ کس سے دور ہے؟ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام پیٹ میں چلے گئے، دریا کی تہہ میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کے اللہ جی نے مچھلی کو حکم کیا یہ تیرے پیٹ میں میری امانت ہے، تیری خوراک نہیں ہے۔ کیا جی؟ کیا مانے گا؟ امانت، خوراک نہیں ہے، اس کو عزم نہیں کرنا ہے، اس کو یہ امانت ہے۔ مچھلی نے کہا میرے اللہ، میرے پیٹ کا کام تو یہ ہے کہ جب اس کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو وہ نظام میں پروسیس میں آتی ہے۔ اللہ جی نے فرمایا تیری دھڑکن بھی میں اللہ چلا رہا ہوں، لہذا خبردار میرے پیغمبر کو دانت بھی تیرے معدے میں، حالانکہ معدہ گرم ہوتا ہے، ہاں وہاں ہر چیز پگھلتی ہے، کھائی جاتی ہے، معدہ اس کو رگڑتا ہے، حرارت ہے، حدت ہے، شدت ہے معدے کے اندر، معدے کا نظام اصول ہے۔ تو اللہ جی نے فرمایا یہ میری امانت ہے، اس کو کچھ نہ ہونے پائے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے جب مچھلی کے پیٹ میں دریا کی تہہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پانی سے بھی مجھے آواز آ رہے تھے سبحان اللہ، کیا آواز آ رہی تھی؟ سبحان اللہ۔ تو میرے دل نے بھی چاہا کہ میں بھی کہوں سبحان اللہ۔ پانی کے ایک ایک قطرے سے مجھے یہ آواز، مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنے اندھیرے ہیں؟ 3 اندھیرے۔ یونس علیہ السلام کو کتنے اندھیرے ملے؟ 3 اندھیرے ملے۔ کون کون سا اندھیرا؟ رات کا اندھیرا، دریا کی تہہ کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیرے۔ ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں پیغمبر پھنسا، لیکن بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، سورۃ یونس نے بتا دیا، 11ویں پارے نے بھی بتا دیا، 29ویں پارے نے بھی بتا دیا، 17ویں پارے سورۃ انبیاء نے بھی بتا دیا کہ پیغمبر پر مشکل آئی تو پھر انہوں نے پکارا۔ اللہ جی فرماتے ہیں وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، میں نے ظلم کر دیا ہے۔ اللہ جی فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو مچھلی کے پیٹ سے، دریا کی تہہ سے سن لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس پیغمبر کو، اپنے نبی کو غم سے نجات دے دی۔ اور اگلا جملہ سنو، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے جب بھی کوئی بھی ایمان والا قیامت تک، پیارے نبی کی امت، کوئی بھی ایمان والا یہ جملہ کہہ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے مجھے پکارے گا، اس کے غم کو بھی میں دور کروں گا،
اس کی پریشانی کو دور کروں گا، اس کی بیماری کو دور کروں گا، اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اس کی حاجات کی تکمیل کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح میرے پیغمبر نے مجھے پکارا اور پکارنے میں مجھے ہی پکارے، بس یہ بات ہے۔ کس کو پکارا جائے؟ مجھے ہی۔ تو انبیاء کے واقعات میرے لیے اور آپ کے لیے کیا؟ پھر اللہ کریم نے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اور اللہ کریم 30ویں پارے میں فرماتے ہیں سورۃ صافات میں، یاد بھی سن لیں اچھی طرح سے، اللہ فرماتے فلولا 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 انہ کان من المسبحین، اگر میرا پیغمبر میرا نبی میرا یونس نبی تسبیح نہ بیان کرتا، مسبح نہ ہوتا، تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم اس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کی صبح تک رکھتے۔ اگر میری تسبیح کون؟ یونس نبی اگر مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک میں اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ میں للبث ٹھہراتا، فی بطنہ ہی اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون۔ یہ 23واں پارہ ہے سورۃ صافات کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اب جب باہر نکالنا چاہا کس نے؟ کس نے؟ اللہ نے۔ کس کو؟ سنے بات سنے، کس نے کس کو نکالنا چاہا؟ اللہ نے چاہا کہ میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، نبی پیغمبر، تو پھر اللہ کریم نے مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کی سطح پہ آ جا۔ مچھلی آئی، اللہ نے حکم دیا سانس لے۔ مچھلی نے عرض کی اللہ سانس تو میں اندر لیتی ہوں۔ اللہ جی نے فرمایا سانس تو نے اندر نہیں لینا ہے، بلکہ سانس کو باہر پوری قوت کے ساتھ باہر پھینک، سانس کو نکال، باہر نکال۔ مچھلی نے ایسا ہی کیا۔ علماء نے کہا شراک مچھلی تھی، مختلف تفسیری پہلو ہے اس مقام کے۔ بہرحال مچھلی تھی تو بڑی، پیغمبر کے لیے آزمائش بن گئی۔ پیغمبر کا گھر بنا، پیغمبر کا گھر بنا کہاں بنا؟ کوٹھی نہیں، منزل نہیں، بلڈنگ نہیں، مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ پیغمبر کا کیا بنا؟ ذرا سوچے، دماغ میں لے جائیں اس واقعے کو، گھر میں جا کر سوچنا بھی ہے کہ یہ کیا میں نے آج بیان کیا قرآن سے۔ تو سورۃ یونس آپ نے سنی ہے، تو مچھلی نے سانس لیا تو باہر جا کر لگے دریا کے کنارے کون؟ اللہ جی فرماتے میں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر میں نے اپنا خود دستے قدرت پھیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کسی غیر کا تذکرہ ہوتا، یہ معجزاتی واقعہ ہے، ہم کھلکھلا جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، ارسو اللہ کی ہی کبریائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے دستے قدرت پھیرا اور مچھلی کے پیٹ سے باہر آ لگے، دریا کے کنارے پہنچے تو جسم پگھلا ہوا تھا، گوشت سارا پگھل گیا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں کدو کا درخت پیدا کیا۔ کدو کا درخت، کس کا درخت؟ یقطین، یقطین کدو کا۔ میں نے اللہ جی فرماتے میں نے کہا کہ کدو کا درخت یہ پھل کھاؤ، پتے جسم سے لگاؤ۔ کدو کا پتا آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑا ہوتا ہے۔ پیغمبر یونس علیہ السلام پتے لگاتے گئے، کدو کھاتے گئے، تو پھر اللہ کریم نے اسی طرح نوجوان کر دیا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام۔ کیا سبحان اللہ، بھیجا کس نے؟ اللہ۔ تو یہ واقعہ آج آپ نے سنا ہے، اس کے کچھ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن یہ درس قرآن ہوتا ہے۔